بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 21۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے خاندانوں اور قبیلوں کی عظم عزت کے لیے سینہ سپر ہوا کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں، اپنے مال دولت، اپنے چشموں، اپنی چراگاہوں کے تحفظ کے لیے جان کی بازی لگایا کرتے تھے۔ ہم اپنے حریفوں کو مغلوب کرنے اور انہیں لوٹنے کے لیے جنگ کرتے تھے۔ ہم یہ ثابت کرتے تھے کہ ثابت کرنے کے لیے اپنا خون بہایا کرتے تھے کہ ہم اس زمین پر ہم سے زیادہ کسی اور مغرور متکبر ہونے کا حق نہیں۔ تو دنیا میں کسی کو ہمارے افعال، ہماری قبائلی رسوم، ہمارے مذہبی عقائد پر نکتہ چینی کا حق نہیں۔ ہم صحرا کی آندھیوں کی طرح آزاد تھے۔ لیکن عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا ہمیں زندگی کے لیے کے نئے آداب سکھانا چاہتا ہے۔ وہ ہماری قبائلی زندگی کی توہم پرستیوں کو اور ہماری قبائلی زندگی کو آزادیوں تمام مسرتوں، توہم پرستوں اور تمام راحتوں کو سلب کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے تاکہ ہمارا غرور خاک میں مل جائے اور ہم دوسرے قبائل پر برتری کا دعویٰ نہ کر سکیں۔ وہ ہمیں صلح اور امن کی دعوت دیتا ہے کہ ہماری تلوار زنگ آلود اور ہمارا خون سرد ہو جائے، اور جب ہمارے حلیف ہمیں مغلوب کرنا چاہیں تو ہمارے اندر مقابلے کی سکت نہ ہو۔ وہ صبر و قناعت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی طرح تہی دست ہو جائیں۔ وہ ہمارے بتوں کو جھٹلا کر توحید کا درس دیتا ہے تاکہ ہم اس کے ایک خدا پر ایمان لے آئیں اور اسے اس ایک خدا کے نبی کی حیثیت سے اپنا آقا مان لیں۔ اب تک ہم نے ان باتوں کو مذاق سے زیادہ وقت نہیں دی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ اس صورتحال سے نپٹنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کے لیے اب تک ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ اقوام ربی نے کہا، تم یہ تسلیم کر چکے ہو کہ تمہاری سختیاں مسلمانوں کو مرعوب یا بدل نہیں کر سکتی۔ تم ان کی کھال اتار سکتے ہو، لیکن ان کی روح کی گہرائیوں سے محمد کی اطاعت اور محبت کے جذبات خارج نہیں کر سکتے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ کسی کو لالچ دے سکے۔ اس کے پاس کوئی ایسی طاقت بھی نہیں جس کے خوف یا احترام نے مفلوج الحال اور بے بس لوگوں کو اس کی اطاعت پہ مجبور کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی وہ آسائشیں عطا نہیں کر سکتا جو تمہیں کعبے کے بتوں سے اطاعت کے بدلے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ محمد کے پیروکار اپنے دین کے معاملے میں تمہاری نسبت کہیں زیادہ مخلص ہیں؟ انہوں نے تمہیں ہیبت اور قوت کے باوجود تمہارے کئی آدمیوں کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا، اور تم ان کی کمزوری اور بے سر و سامانی کے باوجود ان سب سے ایک کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ عقبہ بن معیط نے جواب دیا، آپ کے سوال کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے اور ہم اس کے جادو کا کوئی توڑ پیش نہیں کر سکے۔ ابو جہل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کا یہی توڑ ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اس کی موت سے سارے مسلمانوں کی امیدیں ختم ہو جائیں گی اور ہمیں یہ زمانہ ایک خواب محسوس ہوگا۔ عتبہ بن ربی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ولید بن مغیرہ سے مخاطب ہو کر کہا، ولید، مجھے معلوم نہیں کہ محمد سچا نبی ہے یا جادوگر، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ عبد المطلب کا پوتا ہے اور اس کا باپ عبداللہ ہم سب سے زیادہ شریف النفس تھا۔ اسے قتل کرنا آسان نہیں۔ اگر تمہارا بھتیجا بنو ہاشم کو بے اہمیت سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اگر تم نے مجھے مشورے کے لیے بلایا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ ہمیں یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے ابو طالب کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور بنو ہاشم پر اس کا بہت اثر ہے۔ اگر ہم نے اسے اپنا ہم خیال بنا لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹنا مشکل نہ ہوگا۔ اگر قریش کے روسا اور ابو طالب کے پاس کوئی وفد بھیجنے پر آمادہ ہوں تو میں اس کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن جہاں تک میرا بس چلے گا میں اپنے خاندان کے کسی فرد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہاتھ رنگنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ولی نے جواب دیا، مجھے آپ کی تجویز سے پورا اتفاق ہے اور میں آپ کا یقین دلاتا ہوں کہ سرداران قریش کی تائید کے بغیر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ ابھی بن غلف کانپتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا
اور اس نے کسی تمہید کے بغیر بلند آواز میں کہا بھائیو آپ کو مبارک ہو، ابو بکر سے 10 کی بجائے 100 اونٹ کی شرط بد آیا ہوں۔ ابو بکر خود میرے پاس آیا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ اپنے وعدے سے منحرف ہونے کے لیے کوئی بہانہ پیش کرے گا، لیکن اس نے آتے ہی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر تم سے شرط بدی تھی، لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ چند سال سے مراد 10 سال کا عرصہ ہے، یعنی پیش گوئی کے مطابق رومی 10 سال کے اندر اندر ایرانیوں پر دوبارہ غالب آ جائیں گے، اس لیے تم شرط کی مدت 3 سے بڑھا کر 10 سال اور اونٹوں کی تعداد 10 کی بجائے 100 کر دو۔ میں نے شرط میں یہ ترمیم منظور کر لی، اب میں 3 کی بجائے 10 سال کے بعد ابو بکر سے شرط جیتنے کی خوشی میں آپ کے لیے ایک شاندار دعوت کا انتظام کروں گا۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر کو اس بات کا یقین ہے کہ 10 سال تک عرب میں کسی مسلمان کا وجود رہے گا؟ ابی بن خلف نے جواب دیا بھائی ابو بکر تو یہی کہتا ہے کہ اس پیش گوئی کے بعد جہاں 10 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کریں گے وہاں مسلمانوں کو بھی ایک شاندار فتح حاصل ہوگی۔ ولید بن مغیرہ نے پوچھا شرط بدتے وقت تم نے کسی کو گواہ بنایا تھا؟ ابی بن خلف نے جواب دیا مجھے گواہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ تھی، ابو بکر خود بذات خود جگہ جگہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے یہ شرط بدی ہے۔ ابو سفیان نے کہا میری رائے میں ہمیں زیادہ جوش و خروش سے اس خبر کی تشہیر کرنی چاہیے تاکہ ابو بکر کے لیے منحرف ہونے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا میرے خیال میں یہ کام مشکل نہیں ہے، ہمیں صرف حج اور عکاظ کے میلے میں چند بار اعلان کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد یہ خبر پورے عرب میں مشہور ہو جائے گی۔ ابو جہل نے بگڑ کر کہا سرداران قریش تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم 10 سال انگاروں پر لوٹ کر روم اور ایران کی جنگ کے نتائج کا انتظار کریں گے؟ اس عرصہ میں عبد المطلب کے پوتے کو ہمارے بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی اجازت ہوگی؟ کیا ہم اپنے معبودوں کی تصدیق برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا ہم ایک ایسے دشمن کی سرگرمیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں گے جو اپنی فتح پر یقین رکھتا ہو؟ تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمانوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ اس دین کی باعث ہماری لونڈیاں اب بغاوت پر آمادہ ہو گئی ہیں۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال اس بات کی اجازت دو گے کہ وہ اخوت و مساوات کا درس دے کر پورے عرب میں غلاموں مفلسوں نداروں کو ہمارے دوش بدوش کھڑا کر دے؟ ایک رئیس نے کہا ہیبل کی قسم مجھے اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ ہم چند مسلمانوں کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں، ان کا حبشہ کی طرف فرار ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے اب تک ہم نے جو اقدامات کیے وہ کافی نہیں، لیکن شام کے بیٹے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ترکش خالی ہو چکا ہے۔ ابھی تو ہم نے ابتدا بھی نہیں کی اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس مسئلے پر سنجیدہ ہو جائیں گے تو ان لوگوں کو روم ایران کے مسائل کے متعلق سوچنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ لیکن میں آپ سے ایک درخواست کروں گا اور وہ یہ کہ مسلمانوں کا مسئلہ صرف غلاموں اور ادنا حیثیت کے لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں، اب چند بااثر لوگ بھی ان میں شامل ہو گئے جنہیں ان کے خاندانوں میں عزت کی نظر دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں ان کے خلاف کوئی سخت اقدام اٹھانے سے پہلے انہیں سمجھا بجھا کر واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہ مانے تو پھر ہمیں ان کے رشتہ داروں سے یہ اطمینان حاصل کر لینا چاہیے کہ یا تو وہ ان کے خلاف ہمارا ساتھ دیں ورنہ غیر جانبدار ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اپنے خاندانوں کی آنت سے مایوس ہونے کے بعد ان کے حوصلے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہیں گے، پھر اگر تصادم کی صورت پیش آئی تو ہم انہیں ہر وقت کچل سکتے ہیں۔ حاضرین مجلس نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ یروشلم کی فتح کے چند ماہ بعد غزہ کے سوا شام کے تمام علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ رومی لشکر کے پیشتر دستے جو مختلف محاذوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے غزہ کے محافظ فوج میں شامل ہو چکے تھے اور روم کا جنگی بیڑا سمندر کے راستے میں انہیں رسد و کمک پہنچا رہا تھا۔ کیسر کی فوج غیر متوقع عزم و استقلال کا مظاہرہ کر رہی تھی اور اس اہم قلعے پہ قبضہ کرنے کے لیے ایرانیوں کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ لیکن جب پرویز نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو سرائے سینا کے راستے میں وادی نیل کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو روم کے جنگی بیڑے کا غزہ کی بجائے اسکندریہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنی پڑی۔ اسکندریہ مصر کا دروازہ تھا اور اپنی فوجی اور سیاسی اور مذہبی اہمیت کے لحاظ سے انطاکیہ اور قسطنطنیہ کے سوا رومی سلطنت کا کوئی اور شہر اس کے ہم پلہ نہ تھا۔
شام اور فلسطین سے بھاگنے والے ہزاروں متمول اور بااثر لوگ وہاں پہنچ چکے تھے، اور غزہ کی فوج محافظ فوج کے بڑے بڑے عہدیداروں نے بھی اپنے بال بچوں کو وہیں بھیج دیا تھا۔ بحری بیڑے کی اعانت سے محروم ہونے کے بعد اہل غزہ کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، اور ایرانیوں نے چند پے در پے حملوں کے بعد شام کے اس آخری حصار پہ حصار پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایرانی فوجیں وادی نیل کی ان قدیم گزرگاہوں کو پامال کرتی جن پر چل کر منصف اور جیڑا کے احرام میں ابدی خفیہ ہونے والے فراغنا کے لشکر بارہا شام اور فلسطین کی بستیوں کو آگ اور خون کی جہنم زاروں میں جھونک چکے تھے۔ عاصم مقدمۃ الجیش کے عرب دوستوں کے سالار کی حیثیت سے غیر معمولی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ ان بد خصلت انسانوں سے جو صرف لوٹ مار اور قتل و غارت کے شوق میں ایرانیوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، کسی نظم و ضبط کی پابندی کروانا آسان نہ تھا، لیکن عاصم میں ایک فوجی رہنما کی تمام صلاحیتیں بدرجات موجود تھیں۔ اپنی جرأت اور بہادری کے باعث وہ کئی میدانوں میں داد تحسین حاصل کر چکا تھا۔ عرب موت کے کھیل سمجھنے والے رہنما کا حکم ماننا جانتے تھے۔ غزہ کی فتح کے بعد حابس کے علاوہ کئی روسا اس اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ان کے سپاہیوں کی قیادت اور دیکھ بھال کے لیے ایک فرض شناس رہنما اور ایک قابل اعتماد دوست موجود ہے۔ سین سے جدا ہونے کے بعد عاصم کی تمام تر دلچسپیاں اپنے آپ کو ایک کامیاب سپاہی ثابت کرنے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس کے نزدیک اب صرف تلوار ہی ایسی چیز تھی جس کی بدولت چاروں طرف سے دھتکارے ہوئے انسان کو کوئی عزت کی جگہ مل سکتی تھی۔ اب یہ سوال اسے بہت کم پریشان کرتا تھا کہ روم و ایران کی یہ جنگ کن مقاصد کے تحت لڑی جا رہی ہے۔ آگ اور صلیب کے پرستاروں میں سے کون حق پر ہے اور کون نا حق پر۔ ایک عرب کو زندہ رہنے کے لیے اپنے گھر اور اپنے قبیلے کی ضرورت تھی، اور قدرت نے اسے اس نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ اس قبیلے کا وہ سپاہی تھے جو اس کی کمان میں لڑ رہے تھے، ان کے تعاون سے وہ کسرا کے جرنیلوں کو دوش بدوش کھڑا ہو سکتا تھا۔ انہیں کامیابیوں اس کے لیے اس کے نئے ماحول میں کوئی عزت کا مقام حاصل کر سکتی تھی۔ چنانچہ اپنی سپاہیوں کے لیے اس کے دل میں وہی جذبات تھے جو ایک سردار کے دل میں اپنے قبیلے کے لیے ہو سکتے تھے۔ کبھی کبھی وحشت و باربریت کے دل و خرش مناظر دیکھ کر اس کا ضمیر چیخ اٹھتا، لیکن زندگی سے وابستہ رہنے کی خواہش ان لطیف دھڑکنوں پر غالب آ جاتی جو اس کے نزدیک کبھی دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ اہم تھی۔ ایک شام کسرا کی فوج ہر دل دستے بابلون کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، اور چند دن بعد یہ قدیم شہر جس کے ایک ایک پتھر پر مصر کی عظمت اور رفتہ کی داستانیں نقش تھیں فتح ہو چکا تھا، اور اس کی گلیوں اور بازاروں میں فاتح لشکر کے سپاہیوں کے نعرے اور مفتوح قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ بند مکانوں کے دروازے توڑے جا رہے تھے، اور وہ جو لوگ جنہیں غلامی کے قابل سمجھا جاتا تھا بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر شہر سے باہر قیدیوں کے کیمپ میں جمع کیے جا رہے تھے۔ ایک دن ایرانی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار بابلون کے شاہی محل کے ایک کشادہ کمرے میں جمع ہو کر آئندہ پیش قدمی کے متعلق سپہ سالار کے احکام کا انتظار کر رہے تھے۔ سپہ سالار، جس کی بلند ٹوپی بیش قیمت جواہرات سے مزین تھی، کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا، شہنشاہ نے اسکندریہ کی طرف بلا تاخیر پیش قدمی کا حکم دیا ہے۔ تم کل تک یہاں آرام کر سکتے ہو، پرسوں الال صبح ہم اسکندریہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ رومی اسکندریہ کو اپنے آخری اثار سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری آمد سے پہلے ہی وہ بابلون کو خالی کر کے وہاں پہنچ چکے تھے۔ رومیوں کی جو فوجیں شام میں شکست کھا کر وہاں سے بھاگی تھی وہ بھی اسکندریہ پہنچ چکی تھی، اور ہم انہیں مزید تیاریوں کا موقع دینا نہیں چاہتے۔ ویسے بھی ہمیں بابلون میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، یہاں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ مصریوں نے صرف چند رومیوں کو اپنے گھروں میں چھپا رکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم کل تک ان سب کو گرفتار کر لیں گے۔ اس کے بعد اہل شہر کو مغلوب رکھنے کے لیے ہمارے چند دستے ہی کافی ہوں گے۔ آئندہ 8 پہر تک بابلون تمہارے رحم و کرم پر ہے، لیکن دوپہر تک قباد کے راستوں کے سوا باقی تمام فوج کو پڑاؤ میں جمع ہو جانا چاہیے۔ قباد ایک عمر رسیدہ جرنیل تھا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا کہ جناب، آپ کا مطلب ہے کہ میں اسکندریہ نہیں جاؤں گا؟ نہیں، شہنشاہ نے تمہیں بابلون کی حکومت سنبھالنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کہہ کر سپہ سالار ایک جرنیل کی طرف متوجہ ہوا۔ مہران، تمہیں ایک بڑی مہم سونپی گئی ہے، تم یہاں سے طیبہ کی طرف پیش قدمی کرو گے۔ شہنشاہ
شہنشاہ عالم کا حکم ہے کہ جنوب میں مصر کے آخری حدود تک ایران کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں اور دریائے نیل تمہاری رہنمائی کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم حبشہ کی سرحد عبور کیے بغیر واپس نہیں آؤ گے۔ مہران نے کہا جناب مجھے فخر ہے کہ میرے آقا مجھے اس خدمت کا اہل سمجھتا ہے۔ سپہ سالار نے کہا مجھے یقین ہے کہ مصر کے لوگ راستے میں کسی جگہ مذمت نہیں کریں گے، تاہم تمہیں ایسے سپاہیوں کی ضرورت ہے جو اس انتہائی گرم علاقے میں ایک طویل سفر کی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہوں۔ اس لیے عرب قبائل کے رضاکار تمہارے ساتھ جائیں گے۔ چند ماہ قبل مجھے امید نہ تھی کہ یہ لوگ جو صرف لوٹ مار کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہیں کسی کٹھن اور صبر آزما مہم میں بھی کام آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں عاصم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ضبط اور نظم کے معاملے میں ان لوگوں کو ایرانی سپاہیوں کے لیے بھی ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ اگر تم بھی سین کی طرح اس نوجوان کی ناز برداری کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ اس مہم میں تمہارے لیے بہترین ساتھی ہوگا۔ عاصم کو بھی اس مہم کی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کروں گا۔ سپہ سالار ان باقی جرنیلوں کو یکے بعد دیگرے ضروری ہدایت دی اور مجلس برخاست ہو گئی۔ غروب آفتاب سے ایک ساتھ قبل عاصم بابلون کی ایک کشادہ گلی سے گزر رہا تھا۔ سپاہیوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں باقی شہروں کی طرف یہاں بھی لوٹ مار کر رہی تھی۔ اچانک ایک عرب نے پیچھے سے آواز دی۔ عاصم مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عرب تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس نے کہا میں دیر سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ پڑاؤ سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے قیدیوں کے کیمپ دیکھنے گئے ہیں، وہاں سے پتہ چلا آپ شہر کی طرف آ گئے ہیں۔ ہمارے چند آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ آپ کسی مکان کے دروازہ بند کیے سو رہے ہوں گے۔ عاصم نے کہا کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں؟ عرب نے کہا سپہ سالار کا آدمی یہ حکم لے کر آیا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم مسئلہ درپیش ہے۔ عاصم کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ فاصلے پر چند آدمی ایک مکان کا بند دروازے کے سامنے شور مچا رہے تھے۔ عرب نے کہا بزدلو یہ یہودی ہیں، خاصی دیر دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ تم دروازے پر زور آزمائی کرنے کی بجائے دیوار پھاند کر اندر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو انہوں نے کہا یہ مکان رومیوں سے بھرا ہوا ہے۔ عاصم نے کہا مجھے یقین ہے یہ لوگ دروازہ توڑنے کے بعد بھی مکان کے اندر پاؤں رکھنے سے پہلے اس بات کا اطمینان ضرور کرنا چاہیں گے کہ وہاں نہتے مصریوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اچانک ساتھ والے مکان سے کبھی ہیکل ایرانی کندھے پر تشہیر اٹھاتے نکلا اور یہودی خوشی کے نعرے لگانے لگے۔ چند نوجوان ایرانی کے ساتھ شامل ہو گیا اور شہتیر کے سہارے دے کر بھاگتے ہوئے دروازے کے طرف بڑھے۔ مضبوط دروازہ شتیر کے پہلی ہی ضرب سے ٹوٹ گیا اور یہ لوگ ایرانی کے پیچھے خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے، لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ چیختے چلاتے الٹے پاؤں باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ سب سے آخر میں ایرانی اپنی تلوار پر ایک دراز کا رومی نوجوان کا وار روکتے ہوئے باہر نکلا۔ عاصم اس کے ساتھ ہی یہ دلچسپ تماشا دیکھنے کے لیے رک گئے۔ خوش وضع رومی نوجوان ایک بازو گلے سے باندھا ہوا تھا اور سر پر خون آلود پٹیاں بھی اس کے زخمی ہونے کی گواہی دے رہی تھی، تاہم اس کے تیور یہ بتا رہے تھے کہ وہ موت سے پہلے ہار نہیں مانے گا۔ عاصم کے ساتھی نے کہا جناب میں نے بہت کم رومیوں کو اس طرح لڑتے دیکھا ہے، یہ ایرانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اگر اجازت ہو تو میں آگے بڑھوں۔ عاصم نے جواب دیا نہیں تم یہیں کھڑے رہو، کبھی ہیکل ایرانی بری طرح ہانپ رہا ہے۔ چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد وہ چلانے لگا۔ بزدلو کیا دیکھتے ہو، میں اکیلا ہوں، تم بھیڑوں کی طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ چند یہودی نوجوانوں نے آگے بڑھ کر رومی کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک دائیں طرف حملہ کر کے 2 آدمیوں کو زخمی کر دیا اور پھر بائیں طرف ٹوٹ پڑا۔ اب یہودی کئی گز دور بھاگ گئے اور صرف شور مچانے پر اکتفا کرنے لگے۔ ایرانی انہیں گالیاں دیتا ہوا دوبارہ اپنے حریف کے سامنے آ گیا، لیکن انتہائی جوش و خروش کی حالت میں چند وار کرنے کے بعد دوبارہ پیچھے ہٹنے لگا۔ عاصم نے اپنے ساتھی سے کہا یہ بیوقوف مارا جائے گا، اگر یہ سب یہودی قتل ہو جائے تو میرے لیے پریشانی کی بات نہیں، لیکن یہ ایرانی میری موجودگی میں اس کا ایک رومی کے ہاتھوں مارے جانا مناسب نہیں۔ عاصم کے ساتھی نے جناب مجھے اجازت دیجیے۔ نہیں تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، عاصم نے یہ کہہ کر تلوار نکال لی۔ اتنی دیر میں رومی پیر در پیر چند وار کیے اور ایرانی اپنے بازو پر زخم کھانے کے بعد الٹے پاؤں بھاگتا ہوا پیٹھ کے بل گر پڑا۔ رومی نے اس پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے تلوار بلند کی، لیکن عاصم بجلی کی تیزی سے کود کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ رومی کے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ عاصم پر
چند وار کرنے کے بعد اس کی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ عاصم نے کہا تم بہادر معلوم ہوتے ہو لیکن زخمی ہو، اگر ہتھیار پھینک دو تو ممکن ہے میں تمہاری جان بچا سکوں۔ رومی نے جواب دیا میں جانتا ہوں تم مجھے قتل کرنے سے پہلے خالی ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو، لیکن تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ میری یہ خواہش نہ تھی جنگ کے بعد کوئی میرے ہاتھوں مارا جائے، لیکن تم بہت بدقسمت ہو۔ عاصم نے یہ کہہ کر پیر در پیر چند وار کیے۔ رومی جس کی قوت مدافعت ہر لحاظ سے جواب دے رہی تھی الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا دروازے میں پہنچ گیا اور اچانک اسے دہلیز کی ٹھوکر لگی اور وہ ٹوٹے ہوئے کواڑ میں گر پڑا۔ عاصم نے اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا تم جیسے نوجوان کو موت سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اچانک سین سے نسوانی چیخیں بلند ہوئی مجھے چھوڑ دیجیے ابا جان، مجھے چھوڑ دیجیے، میں اس کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں ابا جان، خدا کے لیے۔ عاصم نے نگاہ اٹھائی، سامنے ایک نوجوان لڑکی عمر رسیدہ شخص کی گرفت سے آزاد ہونے کے جدوجہد کر رہی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے عاصم کی نگاہیں عمر رسیدہ آدمی پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ فرمس تھا۔ نوجوان لڑکی اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر تھا۔ اچانک اس کی گرفت سے آزاد ہو کر آگے بڑھی اور عاصم پر حملہ کر دیا، لیکن عاصم نے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ رومی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عاصم نے دوبارہ اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پہ رکھ دی اور فرمس کو دیکھ کر چلایا۔ فرمس میں عاصم ہوں، وہ غریب الوطن جسے تم نے اپنے سرائے میں پناہ دی تھی۔ اب باتوں کا وقت نہیں، اگر تم اس نوجوان کی جان بچانا چاہتے ہو تو اسے سمجھاؤ کہ بے حس و حرکت یہاں پڑا رہے، ورنہ ان لوگوں کے اندر آ جانے کے بعد میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ عاصم کا ساتھی بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے پوچھا آپ ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں، تم دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کسی کو مکان کے قریب نہ آنے دو، یہ لوگ ہماری پناہ میں ہیں۔ عاصم یہ کہہ کر باہر نکلا تو گلی میں ایک تماشا ہو رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی جو اپنے لباس سے یہودیوں کا مذہبی پیشوا معلوم ہوتا تھا گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا اندر مت جاؤ، یہ مکان رومیوں سے بھرا ہوا ہے، بھاگو، فوج کی اطلاع دو، جلدی کرو، ورنہ وہ بیوقوف جو اکیلا اندر چلا گیا ہے مارا جائے گا، خدا کے لیے جلدی کرو، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی عقل ایرانی دانت پستا ہوا اٹھا اور آگے بڑھ کر عمر رسیدہ یہودی کے چند تھپڑ رسد کر دیے، پھر اس کی داڑھی پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا بزدل آدمی، تم شور مچانے کی بجائے انہیں آگے بڑھنے کا مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ عاصم سے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ لوگ ایرانیوں کا خون سے اپنے خون سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھتے، تمہیں ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یہ محض اتفاق تھا کہ میں یہاں آ نکلا، ورنہ اس رومی کی تلوار تمہاری شہر رگ تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے زبردستی ایک بے بس مصری کے گھر پر قبضہ کر رکھا تھا، بہرحال وہ اپنے کیے کے سزا پا چکا تھا، اب میں تمہارے زخم کی فکر کرنی چاہیے۔ عاصم نے آگے بڑھ کر ایک یہودی کو کمر سے ریشمی پٹکا کھولا اور اسے پھاڑ کر ایرانی کی بازو پر پٹی باندھ دی۔ ایرانی نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں کبھی یہودیوں کا اعتبار نہیں کروں گا، یہ لوگ صرف مردوں کی لاشیں مسخ کر سکتے ہیں۔ عاصم نے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، میرا خیال ہے کہ پڑاؤ میں جانے کی بجائے اس مکان میں آرام کر لوں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کسی اور گھر کا راستہ دکھا دیں؟ جناب آپ اندر جائیں، اطمینان سے اندر جائیں، میں ان سے نبڑ لوں گا۔ یہ کہہ کر ایرانی یہودیوں کی طرف متوجہ ہوا، تم سب یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ میں اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہوں، وہ تمہارا سر کاٹ کے دریائے نیل میں پھینک دیں گے۔ یہودی ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکنے لگے، لیکن چند نوجوان تحت مذہب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ایرانی بلند آواز چلایا، ہر موجودہ کی قسم میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، کیا دیکھ رہے ہو، بھاگ جاؤ، آن کی آن گلی خالی ہوگی۔ عاصم نے کہا اب تمہیں چاہیے کہ سیدھے پڑاؤ میں جا کر اپنے زخم کسی طبیب کو دکھاؤ، مجھے ڈر ہے کہ رومی کی تلوار زہر آلود نہ ہو، تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زہر کا لفظ سن کر ایرانی کسی توقف کے بغیر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور عاصم اپنے ساتھی کو دروازے پر موجود رہنے کی تاکید کر کے مکان کے اندر داخل ہوا۔ رومی جسے فرمس نے نئی صورتحال سے باخبر کر دیا تھا ابھی تک فرش میں پڑا تھا اور نوجوان لڑکی اس کے قریب کھڑی تھی، آنسو پوچھ رہی تھی۔ عاصم نے فرمس سے کہا وہ سب جا چکے ہیں، لیکن اب آپ کے لیے کسی کمرے کے اندر چھپ کر بیٹھنا زیادہ مناسب ہوگا، ممکن ہے سپاہیوں کی کوئی اور ٹولی یہاں پہنچ جائے۔ رومی نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ چاروں مکان کے ایک کمرے میں کھڑے تھے۔ فرمس کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے لبریز تھیں، نوجوان لڑکی سسکیاں لے رہی تھی اور رومی پریشانی کی حالت میں عاصم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عاصم نے فرمس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا شاید آپ نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا۔ فرمس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جواب دیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کوئی موضع ہی ہمیں غلامی کی ذلت یا موت سے
سے بچا سکتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہی ہو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہماری آئندہ ملاقات ان حالات میں ہوگی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوتے وقت میرے دل میں یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ میری بیٹی انتونیا ہے اور یہ نوجوان میرا داماد ہے، اس کا نام کلاڈیس ہے۔ آپ کی بیوی؟ آسم نے سوال کیا۔ وہ مر چکی ہے۔ کب؟ 6 مہینے ہوئے۔ میں تم سے کئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہم کب تک زندہ ہیں؟ تم کس حد تک ہماری مدد کر سکتے ہو؟ آسم نے جواب دیا، سر دست آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سپہ سالار کے پاس جا رہا ہوں۔ میری غیر حاضری میرا ساتھی اس مکان پر پہرا دے گا۔ اگر مجھے کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو چند اور عربی سپاہی اس مکان کی حفاظت کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے داماد کا لباس تبدیل کرا سکے تو بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ گھر کا کچھ سامان اٹھا کر سین میں پھینک دیجیے، اس سے ظاہر ہوگا کہ یہ مکان لٹ چکا ہے۔ آسم وہاں سے چل پڑا، لیکن 2-3 قدم اٹھانے کے بعد کچھ سوچ کر رکا اور انتونیا سے مخاطب ہو کر بولا، تمہارے شوہر کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ فرمس نے کہا، آپ جلد واپس آنے کی کوشش کریں۔ آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قدرت کو ہماری تباہی منظور نہیں۔ آپ مطمئن رہیں، میں جلد آ جاؤں گا۔ آسم یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ دروازے کے سامنے اس کا ساتھی پریشانی کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے کہا، جناب آپ نے بہت دیر لگائی اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ ایک رومی کو پناہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آسم نے جواب دیا، یہ رومی اس شخص کا داماد ہے جس نے مجھے انتہائی بے بسی کی حالت میں سہارا دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شہنشاہ کے اس جرنیل کا بھی محسن ہے جسے قسطن دنیا پر ایران کی فتح کا پرچم گاڑنے کی مہم سونپی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس گھر کی حفاظت کر کے شہنشاہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ میری غیر حاضری میں تم یہاں پہرا دو گے، تمہیں دروازے کی بجائے سین کے اندر کھڑے رہنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اول تو رات کے وقت مکان کا ٹوٹا ہوا دروازہ دیکھ کر کوئی لوٹ مار کی نیت سے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر ان لوگوں کو خطرہ پیش آیا تو بھی حملہ کرنے والوں کو دمکانے کے لیے تمہارا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ اندر تمہارے چند معزز ساتھی آرام کر رہے ہیں۔ اگر مجھے راستے میں کوئی قابل اعتماد ساتھی مل گئے تو میں انہیں اس گلی میں پہرا دینے کے لیے بھیج دوں گا۔ قریباً 1 پہر رات گزر چکی تھی۔ فرمس، انتونیا، کلاڈیس مکان کے طریق کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کلاڈیس نے سہمی ہوئی آواز میں سوال کیا، آپ کو یقین ہے وہ ہماری مدد کرے گا؟ فرمس نے جواب دیا، کلاڈیس تم اطمینان رکھو، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی ہمیں بچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ یثرب کا بسندہ ہے اور آپ کو غریب الوطنی کی حالت میں ملا تھا۔ آپ کیسے یہ یقین ہے کہ وہ اچانک ایرانی فوج میں بھی اس قدر بااثر ہو گیا کہ وہ مالک بن گیا اور کہیں ہم پہ کوئی دھوکہ نہیں دے رہا؟ فرمس نے جواب دیا، موجودہ حالات میں خود فریبی کو بھی قدرت کا انعام سمجھتا ہوں، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ قدرت نے اسے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ انتونیا نے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، وہ ابھی تک آیا نہیں۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر اچانک سین میں چند آوازوں کی چاپ اور آوازیں سنائی دی۔ کلاڈیس نے کہا، معلوم ہوتا ہے قدرت ہمیں زیادہ دیر خود فریبی میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتی، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں انتونیا کی بے بسی کا تماشا نہیں دیکھوں گا۔ کلاڈیس اپنی تلوار سنبھال کر کھڑا ہو گیا، لیکن فرمس نے اس کا دامن پکڑتے ہوئے کہا، بیٹا حوصلے سے کام لو، مجھے یقین ہے کہ اب قدرت ہمارے ساتھ مذاق نہیں کرے گی۔ باہر آسم کی آواز سنائی دی، میں آسم ہوں، اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں، دروازہ کھول دیجیے۔ فرمس نے دروازہ کھول دیا۔ آسم کے ہاتھ میں مشل تھی، ایک آدمی ٹوکرا اٹھائے اس کے ساتھ تھا اور 7 مسلح سپاہی چند قدم پیچھے کھڑے تھے۔ فرمس پریشانی اور خوف اور اضطراب کی حالت میں باہر نکلا اور آسم نے مشل اسے دیتے ہوئے کہا، اب آپ کو طریقے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میرے آدمی آج رات یہیں رہیں گے، انہیں سین میں آرام کرنے کے لیے صرف ایک کشادہ چٹائی کی ضرورت ہے۔ فرمس نے کہا، میں اپنا بہترین کلین دے سکتا ہوں، آئیے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور فرمس نے مشل سے چراغ روشن کیا اور پھر دوسرے کمرے میں جا کر ایک بھاری کلین نکال دی۔ آسم نے اپنے ساتھی سے کہا، تم یہ کلین لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بیرونی دروازے کے سامنے بٹھا دو، میں بھی آتا ہوں۔ نوکر نے ٹوکرا نیچے رکھ کر کلین اٹھا لیا۔ آسم نے فرمس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس ٹوکرے میں آپ کے لیے کھانے کا سامان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ تینوں بھوکے ہیں، پہلے اطمینان سے کھا لیجئے، اس کے بعد ہم جی بھر کر باتیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ تینوں کھانے کی طرف توجہ ہونے کی بجائے انتہائی بے چارگی کی حالت میں آسم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آسم نے قدر توقف کے بعد کہا، شاید آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، دیکھیے میں سپہ سالار سے وعدہ لے چکا ہوں کہ یہ گھر محفوظ رہے گا
اور جس آدمی کو بابلون کا حاکم بنایا گیا ہے، اس سے بھی آپ کی حفاظت کا وعدہ لے آیا ہوں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ آپ ایرانی فوج کے ایک جرنیل اور شہنشاہ کے بہت گہرے دوست کے محسن ہیں۔ آپ نے جس معزز خاتون کو دمشق پہنچانے کی خدمت میرے سپرد کی تھی، وہ اس جرنیل کی بیوی تھی، اور وہ کسی اور محاذ پہ جا چکا ہے۔ اگر آج وہ یہاں ہوتے تو شاید ایرانی فوج کے بڑے بڑے سردار آپ کو سلام کرنے آتے۔ فرمس کے چہرے سے اچانک مایوسی کے بادل چھٹ گیا اور وہ پر امید ہو کر آسم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن چند ثانیے بعد اس کے چہرے پہ دوبارہ اضطراب کے اسرار ہونے لگے۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کلوڈیس کے متعلق بھی مجھے یقین دلا سکتے ہیں؟ آسم نے جواب دیا، کلوڈیس ایک رومی ہے اور میرے لیے اس کے حق میں کچھ کہنا آسان بات نہ تھی، تاہم ایک شرط پہ میں نے اس کی جان بخشی کا وعدہ لے لیا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کلوڈیس نے چونک کر پوچھا۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گے۔ میں نے اپنی خدمات کا صلہ مانگا ہے، پہلی بار اپنی خدمات کا صلہ مانگا ہے، اور وہ یہ کہ مجھے ایک قابل اعتماد رومی کو غلام بنانے کی اجازت دی جائے۔ کلوڈیس نے سراپا احتجاج بن کر کہا، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہاری غلامی کو موت سے بہتر سمجھوں گا؟ مجھے صرف اس بات کا یقین تھا کہ تم آ کر اپنے لیے نہیں تو کم از کم فرمس اور اس کی بیٹی کے لیے زندہ رہنا پسند کرو گے۔ میرے لیے تمہاری جان بچانے کی وحید صورت یہی تھی، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں اپنا دوست اور بھائی سمجھوں گا۔ شہنشاہ کی فوج جو پرسوں اسکندریہ کی طرف روانہ ہو جائیں گی، اور مجھے ہی جنوب کی طرف پیش قدمی کا حکم ملا ہے۔ اگر بابلون تمہارے لیے محفوظ ہوتا تو میں صرف یہ وعدہ لے کر تمہیں یہاں چھوڑ دیتا کہ تم میری غیر حاضری میں بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اب تمہاری جان بچانے کی یہی صورت ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، اور جب تک حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تمہاری حفاظت کرتا رہوں۔ ممکن ہے کسی دن ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن جا سکو، اور میں ایرانی فوج میں اپنی شہرت کے داغدار کیے بغیر تمہاری مدد کر سکوں۔ کلاڈینس نے کہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی مہم میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا تو آپ غلطی پر ہیں۔ ایک رومی ہوں، کسی قیمت پر اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ آسم نے جھنجھلا کر کہا، مجھے کسی مہم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمہارے تعاون کی ضرورت نہیں۔ ایران اور روم کی جنگ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ مصر میں اسکندریہ کے سوا تمہاری فوجیں کسی اور مقام پر معمولی مزاحمت بھی نہیں کر سکیں گی۔ میں صرف تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم ایران کے لیے مفید ثابت ہوگے، بلکہ صرف اس لیے کہ تم میرے ایک محسن کے داماد ہو، اور مجھے اپنے دوست کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا پسند نہیں۔ تمہیں مجھ سے صرف یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تمہاری کسی حرکت سے مجھے اپنے ساتھیوں کے سامنے نادم نہ ہونا پڑے۔ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ تم اس سب کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر مصر کی حدود سے نکل سکتے ہو تو میں اسی وقت تمہارے لیے گھوڑے مہیا کر سکتا ہوں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ بعد میں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن حالت یہ ہے کہ تمہارے لیے سمندر تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ میں مصر میں اسکندریہ یا تمہارا آخری حصار ہے مصر میں اسکندریہ تمہارا آخری حصار ہے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ رومیوں نے یہ شہر بھی خالی کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں تمہیں جوش و خروش کی بجائے صبر اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کلوڈیس اب جواب دینے کی بجائے کبھی فرمس اور کبھی انطونیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرمس نے کہا، کلوڈیس، خدا نے ہماری اعانت کے لیے ایک فرشتہ بھیجا ہے، ہمیں یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ناشکر گزار ہیں۔ کلوڈیس نے آسم سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ ان کی عزت بچانے کا وعدہ کرتے ہیں تو مجھے آپ کی غلامی منظور ہے۔ آسم نے کلوڈیس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنا دوست پاؤ گے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ مجھے موجودہ حالات میں تمہاری جان بچانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ سوچ نہیں سکا۔ اس بات کی کوشش کر چکا ہوں کہ تمہارے گلے میں آئینی توق نہ ڈالا جائے، لیکن سپہ سالار میری یہ درخواست قبول نہیں کی۔ تاہم میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بوجھ تم اپنی گردن پہ محسوس کرو گے وہ مجھے اپنے دل پر محسوس ہوگا۔ تمہارے اطمینان کے لیے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ فرمس کی بیٹی میری بہن ہے۔ کلوڈیس نے جواب دیا، ایک غلام کو اپنے توق کا بوجھ اٹھانے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور انطونیا کی عزت بچانے کے لیے تو میں پہاڑ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ آسم کو اچانک ایسا محسوس ہوا کہ اس خوش وضع نوجوان کی ایک مدت سے جانتا ہے۔ اس نے کہا، اب تمہارے مستقبل کے متعلق سوچنا میرا کام ہے، تم اطمینان سے کھانا کھاؤ، میں ذرا اپنے ساتھیوں کو دیکھ آؤں۔ فرمس نے کہا، نہیں، ہمارے میزبان کو ہمارے ساتھ کھانا چاہیے۔ آسم رک گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ چاروں دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کلوڈیس اسکندر کے گورنر کا بھتیجا اور رومی سلطنت کا ایک بااثر رکن کا بیٹا تھا۔ جن ایام میں ایرانی لشکر شام کی شمالی علاقوں کو تخت و تاراج کر رہا تھا اور روم کی فوج
کہ ایک سالار کی حیثیت سے متعین تھا، حمص میں متعین تھا۔ حمص کی لڑائی میں زخمی ہونے کے بعد اس نے اپنے چند شکستہ خوردہ سپاہیوں کے ساتھ کساریہ کا رخ کیا، لیکن راستے میں اس کی صحت بگڑ گئی اور کساریہ کے حاکم اسے لڑائی میں حصہ نہ لینے کے قابل سمجھتے ہوئے کسی زیادہ محفوظ مقام پر چل جانے کا مشورہ دیا۔ چند دن بعد اسکندریہ سے 2 جہاز رست کا سامان لے کر کیسریہ پہنچے اور کلاڈیس کے نے اس سے سخت بخار کی حالت میں ایک جہاز پر سوار کر دیا۔ جہاز کا کپتان کلاڈیس کو جانتا تھا، اس نے سفر کے دوران اس کی تیمارداری میں کوئی دقت میں بڑی کوشش صرف کی۔ راستے کی بندرگاہوں سے کئی اور لوگ جو مختلف شہروں سے جان بچا کر بھاگے تھے ان جہازوں پر سوار ہو رہے تھے۔ چنانچہ یہ جہاز غزہ پہنچے تو ان پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، اور میں ان ساتھیوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔